جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گدھ کی مانند ہو چکی ہے، مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں ہیں ہمارے، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی، لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں، بند کر دیجئے یہ، ہم نہیں اس کے متحمل، ہم نہیں برداشت کریں گے، ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے، ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان، یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا، آپ کا دن کا چین لوٹے گا۔ دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے، ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے، ہماری اخلاقیات ہیں۔ آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں، فارم 47 کو 45 جو مرضی کر لیں، آپ جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس ایوان میں، ہمارے ساتھ جس قسم کا ریپ ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ، جو کمیٹیز اپوزیشن کو ملنی چاہیے تھیں وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے، اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں۔ کس قسم کا ایوان ہے یہ؟ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں، کوئی جواب دہ نہیں ہے، کدھر ہے فائنانس منسٹری کے لوگ؟ Where are they? آج تو فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں، I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him. But the point is, sir, نہیں کہ اب جیسے ویلکم کریں سر، دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے جی، تو سامنے آئے نا، پیچھے کیوں چھپ کے بیٹھے ہیں؟ آگے آئیں، ہاں پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ لوگوں کے کام۔ اچھا اب سن لیں، دیکھیے جی، میں بجٹ سے پہلے I went to see کہ پاکستان میں آیا کسی کو عقل بھی ہے، میں تو نا سمجھ بے وقوف جو مرضی ہوں، میں نے کہا کسی کو عقل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے؟ ادھر 1 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے، احسن اقبال صاحب ارسطو پلاننگ کے، اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی ہوئی ہے نون لیگ، یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں، کیا ان کو سمجھ آتی ہے؟ یہ دیکھیں ایک ایک چیز، 15-16 کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی، سب کچھ ظاہر ہے۔ ابھی ہماری آنریبل سعدیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا، کیا ہم اندھے ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے؟ The word rape has been expunged. Good. ٹھیک ہے جی، اچھا پلیز میرا ٹائم نہ لیں بیکاز بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے، پلیز لیٹ می اسپیک، پلیز لیٹ می اسپیک، آئی ایم اونلی، دس از دی اونلی پاور آئی ہیو ان دس ہاؤس از ٹو اسپیک، اینڈ آئی ایم ٹائم ضائع نہ کریں، شی از دی موسٹ فائری اسپیکر۔ اچھا جی، 18,000 بلین کا جو آپ کا بجٹ ہے، اس میں سے آدھا تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، یہ کس قسم کا بجٹ ہے؟ پچھلا جو آئی ایم ایف کی 23ویں ٹرانچ آئی تھی اس کا 42% آپ نے ایم این ایز کو گرانٹس دیے تھے، کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا، اس کو بھی ایکسپنج کر دیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان، آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو، 1 سے 16 گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو، اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اورنگزیب صاحب بہت آنریبل ہیں ہمارے لیے، لیکن اورنگزیب صاحب یو ول گو ان ہسٹری ایز ون آف دا پیپل، آئی ول ناٹ ٹیک دا ورڈ، نیم دا ورڈ بیکاز وہ پھر ایکسپانج ہو جائے گا، سو یو ہیو ٹو ریممبر، اگر آپ پاکستانی ہیں، جو لوگ، اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں، اس ملک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے، کیسے کوئی مشکل نہیں ہے ریفارمز، سب سے پہلے تو خرچے کم کریں۔ پرائم منسٹر جو کہتے ہیں 1 روٹی ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے، 4 روٹیاں ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے، بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں، اپنی کوئی منی ٹریل دیا آج تک آپ نے؟ حدیبیہ سے سٹارٹ کر لیں، کہیں چلے جائیں آپ، وہ کہتے جی ہم پہ تو کوئی کیس نہیں۔ اچھا ایک اور بڑا جھوٹ کے تو پلندے ہیں، کل میں ٹی وی میں سن رہی تھی، پہلا بجٹ دیا ہے جی شہباز شریف صاحب، وہ عقل کے پاگل تو نہیں ہیں ہم، 2023 میں کس نے دیا تھا بجٹ؟ یہ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ پچھلا بجٹ بھی انہی کا تھا، پچھلا بجٹ بھی پی ڈی ایم کا تھا، شہباز شریف صاحب واز آن دا چیئر، تو ملک کو، جب آپ کو میں ٹائم دوں گا آپ جو مرضی بات کریں، ملک کو میرا وقت، میں 4 منٹ ایکسٹرا لوں گی جو انہوں نے انٹرپشنز کی ہیں۔ تھینک یو سر۔
اچھا، ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہ وار ہیں. دیکھیے میں نہیں چھوڑوں گی، یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں. I am not going to drop these issues. مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے، ان کے پاس کیا جواز ہے؟ انہوں نے 3 اتنے بڑے بڑے عہدے لیے ہوئے، ڈیپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر، لیڈر آف دا ہاؤس، اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائڈنگ آفیسر بھی بناؤ. ماشاءاللہ، لیڈر آف دا ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے. ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے 3 عہدے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ؟ اس کا بھی حساب دے. اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے. مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں لی ان سالوں کی. بالکل لی ہوگی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں اپنا سب کچھ، I used to live in دبئی، مڈل ایسٹ میں تھی 13 سال کے لیے. میری ادھر کی پراپرٹی میں بیچ کے آئی، بینک اکاؤنٹ بند کر کے آئی. چپ کر کے سنیں. اور ہم یہاں پر سب کچھ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے، اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں نیب 50 کروڑ کی کرپشن، تو کرپشن ہی نہیں ہوتی. یا اللہ، ہم نے تو آج تک 10 کروڑ نہیں دیکھے، ان کے لیے 50 کروڑ پاؤں کی نوک پہ ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اپنے ایکسپینسز کو کم کیجئے. وی وانٹ ٹو سی. کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے. ایک تنخواہ، ان کا ایک باہر کا ٹرپ 2 سال کی تنخواہوں کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مہینے میں 3 ٹرپ لگاتے ہیں. لندن تو انہوں نے یاترا کرنے جانا ہوتا ہے، جیسے طواف ہوتا ہے نا ہمارا، اس طرح کا طواف ہے ان کا لندن کا. پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، پیرس چلے جائیں. بھائی کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی میراث ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آپ کہتے ہیں آپ کا 6 ٹریلین کے ایسیٹس ہیں، آپ کا ریکو دیک، آپ کا سینڈ، باقی جو آپ کے لتھیم اور کیا کچھ آپ کے پاس ہے، ساؤتھ وزیرستان. مجھے بتائیے، اور آپ وہ سارے اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں. کس حساب سے؟ کون ذمہ وار ہے؟ چپ کریں. سنیں. اس طرح نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ کا سچ نکل رہا ہے تو تکلیف کی چپ کر کے سن لیں. ہم بھی آپ کی بڑی باتیں سنتے. ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں. ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا نہیں. ابھی تو میں نے، اچھا سر، میں پہلے دوسری بات نہیں سر سنیں. دیکھیں بات سنیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اتنی عدم برداشت، یہ بات نہیں سن سکتے. اورنگزیب صاحب کے لیے میرے 2 اور سوال ہیں. ہماری وائٹ اکانومی 350 بلین $US کی ہے، اور ہماری بلیک اکانومی جو ڈکلیئرڈ ہے وہ 460 بلین $US کی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کیوں نہیں اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے؟ کیوں نہیں آپ سمگلنگ بند کرتے؟ کیونکہ آپ کے اپنے سب لوگ انوالوڈ ہیں. کیوں نہیں آپ بلیک اکانومی کو کم کرتے؟ کیوں نہیں آپ نے یہ جو ڈی سی ویلیوز لگائی نہیں ہے جھوٹ کی کہ جی جو ادھر کروڑوں سے کم کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی لاکھوں میں ہے. اپنے ایسٹس تو پہلے سارے ڈکلیئر کریں. حکومت میں آنے سے پہلے کے ایسٹس، حکومت میں سے جانے وقت کے ایسٹس. ہم نے یہاں لوگ دیکھے ہیں جو آتے ہیں. سر 5 منٹ تو آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ اتنا انہوں نے انٹرپٹ کیا ہے. میری جو کنٹینیوٹی آف تھاٹ تھی اس کو انہوں نے ڈسرپٹ کیا ہے. سر I request your indulgence. سر بات یہ ہے کہ this country is going to the dogs by design. معذرت، لیکن this is a design. اور اس ڈیزائن میں ہمارے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سوچ رکھنے والے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس میں پوری طرح سے انوالوڈ ہیں. 1998 میں جب پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ایسٹ شو کیا، اس دن کے بعد سے آپ کے سارے دشمن کٹھے ہو کے آپ کے ہی بندوں کے تھرو آپ کے ملک کو خراب کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے، 4 ہمارے ہمسائے ہیں، 4 ہمسائے. چلو ہندوستان سے لڑائی تو مانی جا سکتی ہے. مجھے بتائیں ایران سے ہماری کیا لڑائی ہے؟ ایران سے ہم تیل کیوں نہیں لیتے؟ 37% آف آر امپورٹ بل از آئل. آپ بارٹر پہ ایران سے تیل لیں نا. کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ ڈرتے ہیں یار، سینکشن سے ڈرتے. ارے بھائی، آپ کلائمیٹ چینج کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟
کیوں نہیں اٹھاتے؟ This is such a huge issue. We are the country in the world with the second highest number of glaciers. Why can't we talk about it? Why can't we leverage it? ہم نے تو گوٹے، ہم نے ایک کونیاں پکڑنی ہے، دوسرے ہم نے گوٹے گٹے پکڑنے ہیں. ہماری تھینک یو. میں دیتا ہوں. She spoke for 15 minutes. Please take your seat. No, she is not the parliamentary leader. Please take your seat. No. ناصر محمود صاحب میں دیتا ہوں. ان کو بٹھائیں گے تو یہ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں. 15 منٹ ہو گیا، بس کریں. ناصر محمود صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بجٹ پہ تقریر ہو رہی تھی یا پرسنل باتیں ہو رہی ہیں؟ اور جب آپ پرسنل باتیں کریں گے، اگر یہ خاموش نہیں ہوں گی تو میں بھی ان کو بولنے نہیں دوں گا. اب آپ کو 15 منٹ لے لیے آپ نے. اور مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ یہ بجٹ پہ بات نہیں کر رہی، یہ پرسنل بات کر رہی ہیں. چیئرمین صاحب میں تو آپ پلیز ایڈریس دا چیئر. ٹھیک ہے چیئرمین صاحب، میں آپ سے You haven't concluded in 15.5 minutes. No, please. No 1 minute. اب اچھا میری اب میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بجٹ پہ بات ہونی تھی اور یہ بجٹ پہ بات نہیں کر رہی. آپ شروع کریں. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ